بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی باتیں۔ اسلام نام ہے زندگی میں ہر جگہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، لین دین کرتے ہر وقت خیال کرنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کیا ہے۔ قرآن پاک میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں۔ جب آپ خود قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا، صرف چند احکام یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ ترجمہ: اور اپنا وعدہ پورا کیا کرو، بلا شبہ وعدہ کے متعلق تم سے پوچھ ہوگی۔ ہم وعدہ کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ یا بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی سختی سے تاکید کر رہے ہیں کہ وعدہ پورا کیا کرو، اس کی تم سے پوچھ ہوگی، لہٰذا وعدہ کسی سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور جب وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ناپ تول پوری کر کے دینی چاہیے، کم ناپ تول کر دیا بہت سخت گناہ ہے۔ آپ حضرت شعیب کے قصے میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی امت اس لیے تباہ کر دی گئی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب ناپ تول کرو تو پورا کرو، اور یہ صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ دوسری جگہ کم تولنے والوں کے لیے دوزخ کی شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: خرابی ہے گھٹانے والوں کی کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا کر لیں، اور جب ناپ کر دیں ان کو یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے ایک بڑے دن میں؟ دوسروں سے ہنس کر یا مسکرا کر خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی کیسا اچھا ہے۔ سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کام آسانی سے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ہر شخص سے بات اچھی طرح کیا کرو۔ جب کوئی شریر شخص تم سے خواہ لڑنے لگے اور الجھنے لگے تو اس سے تم بھی لڑنا شروع نہ کرو، ورنہ تم میں اور اس میں کیا فرق رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب تم سے کوئی جاہل اڑ جائے تو اس کو سلام کہہ کر چلے جاؤ۔ جب تم سے کوئی دشمنی کرے، عداوت کرے، تمہارے سے کوئی برائی کرے تو اس کا جواب دشمنی اور برائی سے مت دو، بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرو اور محبت کرو تو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: آپ نیک اعمال سے بدی کو ٹال دیجیے، اور پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دوست ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی بری بات ہے، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور دشمنی قائم ہوتی ہے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا، ترجمہ: کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟
اس کو تم ناگوار سمجھتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔